اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عاطف گیلانی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی اور اس کی ہم 40ویں آیت پہ تھے۔ اس پروگرام میں ہم وہیں سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ نے ایک وعدہ، ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اللہ نے ایک وعدہ دیا ہے اور ایک وعدہ لیا ہے، اور مجھ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے آگے اب ہم 41ویں آیت جو ہمارا آج کا ایکچول ہے وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی اللہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور تصدیق ہے اس قرآن کی جو کتاب تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر ہے دونوں اقوام کا، یہود کا اور نصارہ کا۔ تو یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے توریت، اس میں بھی قرآن کا اشارہ ہے، اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے کہ ایک فائنل ٹیسٹیمن آئے گی، اور جو عیسائیوں کے پاس ہے انجیل، اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ دو طرفہ تصدیق ہے۔ توریت اور انجیل میں قرآن کا ذکر ہے، اور قرآن توریت اور انجیل کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں وہ اللہ کی کتابیں تھیں اور کتابیں ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انسانوں نے، یہود و نصارہ نے بنی اسرائیل میں اس میں ترتیب اس میں چینجنگ کر لیں، نہ صرف ترتیب چینج کر لی بلکہ چیزیں کچھ نکال دیں اور کچھ اپنی طرف سے ڈال دیں۔ تو اس لیے اب وہ اوورآل اللہ کی کتاب نہیں بچی ہے، وہ صحیح اللہ کی کتاب لیکن وتھ چینجنگ ہے۔ اس کے اندر کچھ اللہ کا بیان، اللہ کے آیات ہیں، اور کچھ انسانوں نے اس میں خود مکس کر دیا۔ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے اور اس قرآن کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اس قرآن کے انکار کرنے والے پہلے لوگوں میں سے شامل نہ ہو جاؤ۔ جو کفار مکہ تھے، کفار عرب تھے، ابھی تو ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس نبی کو، اس رسول کو، اس کتاب کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، اس کی تصدیق کہاں سے کرنی ہے۔ تو اس کی تصدیق یا تردید پہلے لوگ جو کر سکتے تھے وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو اللہ انہیں کہہ رہا ہے اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو۔ میری آیات کے عوض تھوڑا نفع نہ لو۔ تھوڑی قیمت سے مراد ہے تھوڑا نفع، کچھ کاموں میں نفع، کچھ عزت میں نفع، کہ ہم ہی ہیں جن کو فضیلت بخشی گئی، ہم ہی ہیں دنیا کے سردار، یا ان کو جو ان کے علماء کو تھوڑے مالی فائدے ہو سکتے تھے اس لیے کہ وہ ایلیٹ تھے، دنیا کی ایلیٹ تھے، ہو سکتے تھے۔ تو اب وہ نیچے چلے گئے ہیں، اب دوسری قوم جو ہے وہ دنیا کی سرداری کے لیے آ گئے ہیں، تو ان کو ڈیفینیٹ اس میں کوئی مالی نقصان بھی تھا۔ اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ سے ڈرو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، یعنی کہ حق اور باطل کو مکس اپ مت کرو، کچھ ایسے شبہات مت پیدا کرو کہ تم کتاب میں ڈاؤٹ کرو اور لوگوں کو ڈاؤٹ کرواؤ کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی کچھ آیات تو توریت زبور کے ساتھ ملتی ہیں لیکن کچھ نہیں ملتی ہیں، یہ شاید کسی انسان کی تصنیف ہے، یا شاید یہ کاپی کی گئی ہے توریت اور زبور سے، انجیل سے، کوئی کاپی کی گئی ہے پرانی کتابوں سے، بنے اسرائیل کے کتابوں سے۔ تو ایسے شبہات مت پیدا کرو جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرآن برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، وہی بات ہو گئی۔ اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ دو اعمال پیچھے جو اللہ کہہ رہے حق کو نہ چھپاؤ اور جب کہ تم جانتے ہو، تو یہ ہیں اعتقاد، یہ ہیں یقین، یہ ہیں آپ کے بلیو، یعنی کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، کتابوں پر ایمان رکھو، رسولوں پر، ہر رسول، ہر کتاب پہ ایمان رکھو،
اور فرشتوں پر ایمان رکھو اور یوم حساب پہ ایمان رکھو۔ اس کے بعد اللہ ان کو کہہ رہا ہے، یہ بٹوین دا لائنز اللہ نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے والی بات میں یہ بتا دیا، یہ 5 ایمان بتا دیے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ تو منیمم 2 اعمال، نماز اور زکوٰۃ، ایک جانی اور ایک مالی، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، تو یہ کرو۔ اور اس کے بعد اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ یہ بھی نماز کی ایک دفعہ پھر تنبیہ ہے۔ اور نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ نماز قائم کرو جماعت کی شکل میں۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو کہ نارمل ہمارا آج کا رویہ بھی ہے۔ مسلمان آج کل اسی روش پہ ہیں، ہم اور آپ اسی روش پہ ہیں کہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا بھی یہی رویہ تھا کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ نیک کام کرو، اور خود وہ کام، وہ خود باتیں اپنے پہ لاگو کرتے نہیں تھے، خود وہ کرتے نہیں تھے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ یہ کتاب کون سی؟ بنی اسرائیل کی 2 کتابیں، مین 2 کتابیں، ویسے آپ 3 بھی کر سکتے ہیں، توریت، زبور اور انجیل۔ توریت اور زبور یہودیوں کے لیے اور انجیل عیسائیوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں کے آخری نبی تھے، تو جب جن یہودیوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ کو، تو وہ کافر ہو گئے اور ان کے ماننے والے مسلمان رہے۔ اور جب ان سے اگلے نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو ان کو جن بنی اسرائیل سے مانا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، وہ مسلمان رہے اور باقی کافر ہو گئے۔ تو ہر نبی، آنے والے نبی کو ماننا لازم ہے، اس پہ ایمان لانا لازم ہے، اس کی رسول کی رسالت میں مدد کرنا لازم ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کوشچن مارک کے ساتھ ہے۔ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، اللہ کی کتاب، کتاب ایک ہی کتاب کا، بڑی کتاب ام الکتاب کے حصے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ کوشچن مارک۔ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ انسانوں کو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو کہ مسلمان ہیں، اب وہ سابقہ امت مسلمہ ہو یا اس سے پچھلی امتیں ہوں جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، یا اس دور میں مسلمان، تو ان کو کہا گیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز سے مدد کیا ہے؟ ایک لفظ ہم سنتے ہیں، مدد اللہ سے مانگو، تو یہ یہاں پہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ تو صبر، پہلے ہم صبر کو دیکھ لیں، تو صبر سے مراد یہ ہے کہ جب تم پہ کوئی مشکل پڑے تو تم اس پہ صبر کرو، تم ایک دم واویلا نہ مچا دو، تم ایک دم ہمت نہ ہار بیٹھو، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا برداشت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے کسی پرابلم میں، کسی مشکل میں امتحان رکھا ہو جو کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا اور پھر تمہیں اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا۔ تو جو لوگ صبر نہیں کرتے ان کے لیے اچھا ریوارڈ نہیں ہے۔ نماز سے مدد، نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہلی سورت جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نماز کا لازمی جز ہے۔ تو نماز کے اندر جب یہ مقام آتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو اور نماز میں یہ کہا کرو کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ انڈائریکٹلی نماز میں آپ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن نماز کے ذریعے، نماز میں دعا کرتے ہیں۔ یہ نماز سے مدد سے مراد ہے نماز میں اللہ سے دعا کیا کرو، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو پیش ہونے والے ہیں۔ تو نماز اور صبر سے مدد مانگنا مشکل ہے، دشوار ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی کرتے ہیں، جو کہ عاجز ہیں
جو کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، جو تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے ہیں، ان کے لیے نماز سے اور صبر سے دعا مانگنا اور مدد مانگنا آسان ہے۔ اور یہ ڈیفینیٹ وہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آگے پھر دوبارہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اے اولاد یعقوب، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی۔ سیم پچھلا جملہ پچھلے صفحے پہ جو تھا وہ رپیٹ ہوا ہے کہ تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی تھی۔ پیچھے نعمت کا ذکر نہیں تھا کہ کون سی نعمت، لیکن اگلے صفحے پہ وہ نعمت کلیئر کر دی گئی ہے کہ کس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو عالمین کے اوپر فضیلت دی گئی، عالمین کے اوپر فضیلت دی گئی۔ کب تک کے عالمین؟ ان کے دور تک جب وہ اللہ کی ہدایات پر چلتے رہے، اللہ کے احکامات پہ، اللہ کی آیات پہ، اللہ کی کتابوں پر چلتے رہے، اور جب تک وہ رسولوں کی بات مانتے رہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ اور یہ کامن اصول ہے ہر ایک کے لیے، آج مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب تک آپ قرآن کی بات مانتے ہوئے اپنی ریاست کو، اپنی شخصی زندگی کو، اپنی اجتماعی زندگی کو، اپنی شخصی زندگی کو، انفرادی زندگی کو، جب تک آپ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھیں گے، آپ کو فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ پھر جائیں گے تو آپ کی فضیلت ختم۔ تو آج اگر ہمیں فضیلت حاصل کرنی ہے اقوام دنیا پر، تو ہمیں ہمارا آئین قرآن ہونا چاہیے، ہمارے ملک کا آئین قرآن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا آئین قرآن نہیں ہے تو آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور یقیناً آپ فضیلت حاصل کر بھی نہیں سکیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی نہ آپ کسی کا بوجھ اٹھائیں گے، نہ کوئی آپ کا بوجھ اٹھائے گا، نہ آپ کے کام آپ کی اولاد آئے گی، نہ آپ کے والدین آئیں گے، نہ دوست آئیں گے، نہ آپ کے پیر و مرشد آئیں گے، نہ آپ کے مرید آئیں گے۔ آپ کے کام کوئی نہیں آئے گا، ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر وہ چاہے گا کہ فلاں بندہ میری سفارش کر دے، میرا باپ میری سفارش کر دے، میری ماں میری سفارش کر دے، میری اولاد کر دے، میرے پیر صاحب کر دیں، میں جن کے ہاتھ پہ بیعت ہوں وہ میری سفارش کر دیں، یہ اولیاء اللہ کر دیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی قرآن بڑا کلیئر ہے اس بارے میں، اپنے نظریات قرآن کے مطابق رکھیں۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کا یہ ایک بالکل سادہ سا اصول ہے کہ قرآن جو آپ کے نظریات بناتا جائے آپ اسی طرح بلڈ کرتے جائیں، اور جو نظریات قرآن توڑتا جائے وہ آپ نظریات ختم کر دیں۔ آپ ایک سادہ سلیٹ کی طرح، سادے کاغذ کی طرح قرآن کے پاس جائیں، اور جو قرآن آپ پہ لکھتا جائے وہ لکھتے جائیں، جو مٹاتا جائے وہ مٹا دیں۔ اس سے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ معاوضے میں زمین بھر کے سونا دے دیں تو آپ سے فدیہ یا معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ حساب میں کوئی مدد نہیں کی جائے گی اس کی۔ وہ اپنے اعمال کا قیدی ہوگا، وہ اپنے نظریات کا قیدی ہوگا، وہ اپنے عقائد کا قیدی ہوگا۔ وہاں پہ جا کے نہ کوئی سفارش، نہ کوئی مال، نہ کوئی اور طرح کی مدد ملے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دلائی، یہ دوسرا احسان اللہ بنی اسرائیل پہ بتا رہا ہے۔ اس کو ہم آنے والے پروگرام میں پڑھیں گے اور اس پہ دیکھیں گے کہ اللہ نے آل فرعون کی کیا مثال دی۔ تو اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ۔